ہم تیار ہیں کارروائیوں کے لیے. ہم اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ جعلی اسمبلی ہے, اس اسمبلی کو فی الفور ختم کر دینا چاہیے. یہ گھر چلے جانے چاہیے. یہ کیونکہ ملک ہمارا ڈیفالٹ کرنے کی پوزیشن پہ آ گیا ہوا ہے, بالکل ڈیفالٹ کے دہانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو اس وقت یہ پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کی سالمیت کو صرف اور صرف عمران خان صاحب بچا سکتے ہیں. ان چوروں کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح ان چوروں نے لوٹ کو سوٹ کے, آپ دیکھیں نا, یہ آئے تھے بہانہ کار کر کے کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے, 150 کا پیٹرول بہت مہنگا ہے, جی یہ دال اتنی مہنگی ہو گئی, جی غریب روٹی نہیں خرید سکتا, وہ جی آٹا اتنا مہنگا. یہ آنے کے بعد انہوں نے صرف کیسز ختم کیے ہیں. دیکھ لیں روزانہ کی بنیاد پہ 10 کیس ختم ہو رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے یہ ان کو ریلیف دیا. پاکستان تحریک انصاف کے یوتھ کے صدر ثاقب سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, پنجاب کو یہ لیڈ کرتے ہیں. ثاقب صاحب یہ بتائیں کہ نعرے جو آپ نے لگائے, حکومت میں آپ واپس آئے, پنجاب کے اندر آپ آئے ہیں, لیکن اس کے باوجود کچھ بہتری نظر نہیں آئی. دیکھیں جی, بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ سینٹرلی کنٹرول ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. جیسے آپ کا میجر چیز ہے فائنانس, ٹھیک ہے. ابھی تک جو پنجاب کا بجٹ جو ایلوکیٹ کیا گیا تھا وہی مرکز سے ریلیز نہیں کیا جا رہا. مرکز سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو وہ بیسکلی نہیں ٹائملی وہ نہیں کر رہے, اور ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ناکام ہو. جیسے گندم والا معاملہ تھا, گندم کے اوپر بھی روز پریس ریلیز آ رہی تھی, روز چیزیں کر رہے تھے. ہمارے وزراء پریس کانفرنسز کر رہے تھے کہ ہمیں گندم تک بھی ریلیز نہیں کی جا رہی جو انہوں نے سرکاری گوداموں کے اندر رکھی ہوئی ہے پنجاب کے لیے. بیسکلی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کہ یہ انہیں پنجاب حکومت میں بھی ناکام کیا جائے اور یہ وہاں پہ کام نہ. یہ بتائیں کہ جو کل اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کر رہے ہیں, اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کی حکومت چلی گئی تو وفاق اور کارروائی کرے گا آپ کے خلاف, تو پھر کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ ہم تیار ہیں کارروائیوں کے لیے. ہم اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ جعلی اسمبلی ہے, اس اسمبلی کو فی الفور ختم کر دینا چاہیے. یہ گھر چلے جانے چاہیے. یہ کیونکہ ملک ہمارا ڈیفالٹ کرنے کی پوزیشن پہ آ گیا ہوا ہے, بالکل ڈیفالٹ کے دہانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو اس وقت یہ پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کی سالمیت کو صرف اور صرف عمران خان صاحب بچا سکتے ہیں. اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ فی الفور جلد سے جلد الیکشن کروائے جائیں. ایک حقیقی مینڈیٹ لے کر اگلی پارٹی آئے, وہ آ کے اپنی چیزوں کو پلاننگز کرے, مزید چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرے, معیشت کو سہارا دے. ٹھیک. اچھا مجھے بتائیں کہ مسلسل آپ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے, تو اصل حقیقت کیا ہے؟ جی یہ خان صاحب کے جب یہ رجیم چینج کیا تو خان صاحب نے جب کہہ دیا تھا ان کو کہ نہیں کریں, ہم بہت مشکل سے ہم نے معیشت سنبھالی ہوئی ہے, ہمیں تباہ حال معیشت دی تھی, ہم سنبھال بیٹھے ہیں. یہ چور آ کر اپنے کیسز ختم ہی دیکھ لیا, اپنے کیسز کی طرف گئے, انہوں نے معیشت کے اوپر کوئی وہ نہیں کی. اور اس کی سیدھی یہ چیز ہے کہ ہمارے پاس ابھی ریسنٹلی کراچی میں پیاز اور یہ چیزیں آئی ہوئی تھی, ہمارے پاس اس کے لیے ڈالر نہیں تھے کہ ہم دے سکیں. تو اور ڈیفالٹ کسے کہتے ہیں لینے کے لیے کہ ڈال, اور ان کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں ہے. اور دوسرا خود وزیر آ کے کہہ دے کہ جی ہمارے پاس اپنے ملازمینوں کے تنخواہ دینے کے لیے نہیں ہے. تو بندہ جس طرح میں اپنے ملازم کو اگر میں تنخواہ نہیں دے سکتا, اس کا مطلب ہے کہ میں کرپٹ ہو چکا ہوں, میرے پاس وہ وسائل نہیں ہے. تو اسی طرح ملک جو ہے ڈیفالٹ کی طرف جا چکے ہیں, صرف اناؤنس کرنا باقی ہے. مگر اب بھی جو ہے خدارہ ہوش کے ناخن لیں, ابھی بھی ملک سمجھ سکتا ہے. ابھی اس حالات میں ہم نہیں جا چکے ہیں. اگر مزید ان لوگوں کو, لٹیروں کو دوبارہ لوٹنے کی اور اس طرح لوٹ سے کسوٹتے اور اپنے کیسے ختم کرنے کے موقع دیں گے تو ملک مزید جو ہے خراب تباہی کی طرف جائے گا. ابھی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ کی جو غلطیاں ہیں. آپ سندھ سے آئے ہیں؟ جی میں سندھ سے آؤں. کل کے لیے جی نہیں, میں ویسے ہی اسلام آباد میں تھی. حقیقی آزادی مارچ وغیرہ ہم نے, میں تقریباً مسلسل کوئی 3 مہینے سے اسلام آباد تھا, رات یہاں لاہور پہنچا ہوں انشاءاللہ کل کے. آپ کو لگتا ہے کہ حالات بہتر ہوں گے اگر آپ دوبارہ واپس آتے ہیں حکومت میں؟ تو میں سمجھتا ہوں بالکل یقیناً ہوں گے, کیونکہ ہمارے پاس ایک ویژن ہے. ہم درد رکھتے ہیں پاکستان کے لیے, ان چوروں کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح ان چوروں نے لوٹ کو سوٹ کے, آپ دیکھیں نا, یہ آئے تھے بہانہ کار کر کے کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے, 150 کا پیٹرول بہت مہنگا ہے, جی یہ دال اتنی مہنگی ہو گئی, جی غریب روٹی نہیں خرید سکتا, وہ جی آٹا اتنا مہنگا. یہ آنے کے بعد انہوں نے صرف کیسز ختم کیے ہیں. دیکھ لیں روزانہ کی بنیاد پہ 10 کیس ختم ہو رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے یہ ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے. اب یہ بتائیں کہ آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے نعرہ لگایا احتساب کا, آپ کی اپنی حکومت تھی, آپ نے کوئی احتساب کر نہیں پائے, تو کیا فائدہ ہوا جو کیسز جو جیل میں آپ ڈالتے رہے, باہر نکالتے رہے؟ دیکھیں جی, ہمارا جو احتساب کا ہے ہم آج بھی اس چیز پہ کھڑے. ہمارا کام تھا پوائنٹ آؤٹ کرنا, ان کو جو ہے عدالتوں میں بھیجنا. آپ نے دیکھ لا ہمارے ملک کس نمبر پر ہیں.
عدالتی نظام 130 ہمارا 120 سے اوپر 126 127 پر ہے, 127 پر ہماری عدلیہ ہے. انصاف کہاں ہے؟ یہی عدلیہ ان کو کہتے تھے فرد جرم عائد ہوتا ہے, انہیں کو لا کے بٹھا دیا, وزیر اعظم بٹھا دیا اور ان کے کیسز ختم کر دیے. تو یہ انصاف عدلیہ سے لینا ہے, عدلیہ دے گی ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا. حکمران کا کام ہے کہ پوائنٹ آؤٹ کرنا یہ ادھر غلط چیز ہوئی, ہمارے لوگ ہوئے. یہ جہانگیر ترین اور علیم خان آج کیوں عمران خان کے خلاف ہے؟ کہ انہوں نے غلط چیزیں کی, انہوں نے بے ضابطگیاں کی, عمران خان نے ان کو لائن سائڈ کر دیا. حالانکہ وہ لوگ تھے کہ ATM مشین کے لیے جاتی جاتی تھی, کہتے تھے کہ پارٹی کھڑی تحریک انصاف ان لوگوں پہ. خان صاحب نے اس کی پرواہ نہیں کی اور نکال دیا. جب ہمارے جو سینٹ میں جو KPK میں ہوا, جو 20 بندے جب 13 کے بعد جو ہمارے جو سینٹ کی وہ الیکشن تھی, اس میں 20 بندے جب وہ ہوئے, معلوم پڑا کہ انہوں نے وہ ووٹ جو ہے بیچے. خان نے پرواہ کیے بغیر ہماری, حالانکہ اس ٹائم پہ KPK میں کولیشن گورنمنٹ تھی, خان نے 20 کے 20 نکالی. ہم تو احتساب کے عمل کو ہم کہتے ہیں کہ احتساب کا عمل ہوگا تو پاکستان آگے جائے گا, اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں.